اس نے ایک انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اتنا غریب گھرانہ کہ اس کے والدین اسے بھیڑوں کے ساتھ سلانے پر مجبور تھے، اور اس کا باپ بمشکل اتنے ہی پیسے کما پاتا کہ ان کا پیٹ بھر لیتا۔ وہ انتہائی غریب تھے اور مذہباً یہودی تھے اور یوکرائن میں رہائش پذیر تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں واٹس ایپ، جو کہ مشہور زمانہ ایپلیکیشن ہے، اس کے فاؤنڈر، اس کے خالق جین کیم کی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ واٹس ایپ کے بارے میں ایسے حیران کن فیکٹس اور اس کے فاؤنڈر کی سٹوری کہ کس طرح وہ بھیڑوں میں سونے والا بچہ ایک دن بلینئر بن گیا۔ تو میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ وہ یوکرائن میں رہتے تھے، لیکن جب یوکرائن میں یہودیوں کے اوپر مظالم شروع ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا وطن چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا باپ اس بات پر رضامند نہ ہوا۔ اس کا باپ اپنے وطن میں ہی رہنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور وہ امریکہ کیلیفورنیا میں آ گئے۔ یہ 1992 کی بات ہے اور وہ اس وقت انتہائی غریب تھے اور ذریعہ معاش کا کوئی مستقل بندوبست ان کے پاس نہ تھا۔ وہ انتہائی غریب، اتنے غریب کہ خیرات کے کھانے پر گزارا کرتے تھے، اور جس ادارے سے وہ خیرات کا کھانا لیتے تھے اس کے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی منتظم عورت ان کا مذاق اڑاتی اور انہیں کہتی کہ تم لوگ تو روزانہ خیرات کا کھانا چلے آتے ہو، کیا تم کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے؟ یہ بات چھوٹے جین اور اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو لے آتے اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ کبھی تو گھنٹوں بیٹھے ان کو بھوکے ہی جانا پڑتا، لیکن کبھی گھنٹوں انتظار کے بعد انہیں کھانا دے دیا جاتا۔ رفتہ رفتہ جین بڑا ہوتا گیا اور علم حاصل کرنے کا شوق بھی اس میں پروان چڑھتا گیا۔ غربت کی وجہ سے جین کو وہ کئی جگہ پر کام بھی کرنا پڑا، وہ خاک روب بھی بنا رہا۔ اس نے ایک گروسری سٹور میں نوکری بھی کی اور آہستہ آہستہ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اسے کمپیوٹر پروگرامنگ اور کمپیوٹر پروسیسنگ کا شوق ہو گیا۔ یہ شوق اسے یاہو، جو کہ مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے، وہاں تک لے گیا۔ اس نے یاہو میں 1997 میں جاب کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور سکارلیٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے آنے والی انکم سے ایک فون خرید سکتا۔ چنانچہ اس نے کچھ پیسے جوڑے اور ایک نیا فون خرید لیا۔ یہ فون آئی فون تھا اور اس سے وہ اپنے باپ سے رابطہ کرتا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باپ کو بیرون ملک کال کرے۔ وہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا اور ایک دن اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسی ایپلیکیشن یا ایک ایسی ویب سائٹ تخلیق کی جائے جو فری پیغامات بھیجنے، فری کالز کرنے، فری تصویریں بھیجنے یا فری ویڈیوز بھیجنے کے کام آئے۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ بھی یاہو میں کام کرتے تھے۔ یہ دونوں دوستوں نے مل کر اس منصوبے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد فروری 2009 کو آخرکار انہوں نے ایک ایسی ایپلیکیشن تیار کر لی جو کہ فری پیغامات بھیجنے کے کام آ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے واٹس ایپ کا نام دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سادہ ترین مینول اور فیچرز کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یہ دنیا میں اس قدر مشہور ہوئی کہ بڑے بڑے ٹیک جائنٹس جیسے کہ گوگل، فیس بک اور دیگر بڑے بڑے اداروں نے اس کے فاؤنڈر سے رابطے کرنے کی کوشش کی اور اسے خریدنے کی کوشش کی۔ یہ 2014 کی بات ہے اور 2014 میں کروم یعنی گوگل نے $10 بلین کے عوض واٹس ایپ کو خریدنے کی پیشکش کی، جبکہ دوسری جانب فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے $19 بلین کی پیشکش کی اور یہ پیشکش مان لی گئی۔ جب اس کے فاؤنڈر جین کیم کے پاس یہ پیشکش لائی گئی تو وہ یہ بات سن کے ہنس پڑا۔ دراصل ہوا کچھ اس طرح تھا کہ 2004 میں جب فیس بک بنائی گئی اور 2007 تک اسے عروج حاصل ہو گیا۔ جب اسے عروج حاصل ہوا تو واٹس ایپ کے فاؤنڈر جین نے سوچا کہ کیوں نہ یاہو چھوڑ کر فیس بک میں اپنی قسمت آزمائی کی جائے۔ چنانچہ وہ فیس بک کے آفس گیا اور اس نے ملازمت کی درخواست دی، جبکہ اس کی ملازمت کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹھکرا دیا گیا۔ یہ سن کر اسے انتہائی افسوس ہوا کہ فیس بک والے اسے اپنے اہل نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے نوکری پر رکھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب فیس بک والے اس کی بنائی ہوئی ایپلیکیشن خریدنے کے لیے اس کے پاس آئے تو اسے انتہائی خوشی ہوئی اور یہ حیرانگی کے ساتھ ہنسنے لگ پڑا۔
کہ جسے یہ لوگ اپنے اہل نہیں سمجھتے تھے، آج یہی لوگ اس سے ایک ایپلیکیشن خریدنے کے لیے آئے کھڑے ہیں اور اس کے لیے ایک انتہائی بڑی رقم دینے کے بھی لیے تیار ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے قریباً 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان نے 70 سالہ محنت کے دوران صرف $20 بلین کے فارن ریزروز ہی اکٹھے کیے ہیں، جبکہ جین کین کی بنائی ہوئی ایک ایپلیکیشن $19 بلین میں سیل ہوئی اور 2014 میں وہ بھیڑوں میں سونے والا بچہ بلینئر بن چکا تھا۔ اس طرح اس کا باپ کے ساتھ فری بات کرنے کا خواب بھی پورا ہوا اور اسی خواب نے اسے ایک غریب بچے سے لے کر بلینئر بھی بنا دیا۔ اب اس پوری دلچسپ کہانی کے بعد ہم بتائیں گے کچھ فیکٹس آپ کو واٹس ایپ کے بارے میں جو شاید آپ کے لیے انتہائی ان نون اور نئے ہوں۔ سب سے پہلا فیکٹ، واٹس ایپ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کردہ ایپلیکیشن میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ دنیا کا سب سے زیادہ موسٹ بینڈ ایپلیکیشن بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ واٹس ایپ دنیا کے 12 ممالک میں مکمل طور پر بینڈ ہے یا پارشلی طور پر بینڈ ہے۔ ان ممالک میں کوریا، UAE، بنگلہ دیش اور چائنا جیسے ممالک شامل ہیں۔ دراصل یہ ممالک سیکیورٹی خدشات کے زیر بحث واٹس ایپ کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح واٹس ایپ پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال کرنے والی ایپلیکیشن ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر گوگل ہے اور دوسرے نمبر پر فیس بک آتی ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر ہر منٹ میں تقریباً 19 ملین میسج سینڈ کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں یا ریسیو کیے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ ایک انتہائی بڑی ایپلیکیشن یا ادارہ بن چکا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کی نیٹ ورتھ امریکہ کے ادارے ناسا، جو کہ پوری دنیا کا اسپیس پروگرام چلانے میں سب سے آگے ہے، اور امریکن ایئر لائن سے بھی زیادہ ہے۔ واٹس ایپ اس وقت دنیا کی 60 لینگویجز میں چلتا ہے۔ 60 لینگویجز واٹس ایپ کے اوپر انیبل کی جا سکتی ہیں۔ واٹس ایپ اس وقت دنیا کے تقریباً 193 ممالک میں سے لے کر 180 ممالک میں چل رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ واٹس ایپ دنیا کی اتنی بڑی ایپلیکیشن بن چکی ہے کہ دنیا کی قریباً 7.5 بلین آبادی میں سے 1.5 بلین آبادی اس وقت واٹس ایپ کی یوزر ہے۔ یقیناً ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی یا ایک شخص واٹس ایپ کا یوزر ضرور ہوتا ہے۔ واٹس ایپ ایک آن لائن کام کرنے والی ایپلیکیشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں باقی ایپلیکیشنز یا باقی ویب سائٹس کی طرح ہمیں کے اوپر ایڈز دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے فاؤنڈرز ایڈز کو انتہائی برا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے جب ایڈز کی بات ان کے تک پہنچی تو انہوں نے ایک بات بولی جو بہت مشہور ہے: نو ایڈز، نو گیمز، نو گیمکس۔ یہ برائن ایکٹن کے الفاظ تھے اور اس کے نیچے انہوں نے دستخط کر دیے، جس کی وجہ سے ابھی تک آج تک ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ایڈز دیکھنے کو نہیں ملتے۔ واٹس ایپ اتنی بڑی کمپنی بن چکی ہے کہ اس کی کل لاگت یا اس کی نیٹ ورتھ کئی ممالک کے GDP سے بھی زیادہ ہے۔ جاپان جو کہ ایک ٹیک جائنٹ ہے اور دنیا میں اس کا GDP ایک بڑا GDP مانا جاتا ہے، لیکن اس کے GDP سے بھی زیادہ مالیت واٹس ایپ کی ہے، یعنی جاپان کے فارن ریزروز واٹس ایپ کی مالیت سے کم ہیں۔ واٹس ایپ جن ممالک میں کام کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ یوزر اس کے برازیل میں ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ کے یوزرز ریگولر طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے واٹس ایپ کا یوزر دن میں قریباً ایوریج 23 بار اسے کھولتا یا بند کرتا ہے۔ چونکہ واٹس ایپ کا فاؤنڈر جین ایک آئی فون یوزر تھا تو چنانچہ اسے سب سے پہلے iOS یعنی آئی فون کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ ہاں، بعد میں اسے اینڈرائڈ کے لیے بنایا گیا اور اب یہ اینڈرائڈ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ شروع سے ہی فری بالکل نہیں تھا؟ دراصل 2014 تک اس کے اوپر $1 سبسکرپشن فی رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے واٹس ایپ کو $242 ملین کا نقصان بھی ہوا تھا، لیکن 2016 میں اس سبسکرپشن فی کو ختم کر دیا گیا اور مکمل طور پر اسے فری قرار دے دیا گیا۔ ہم ڈیلی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس پر سٹیٹس کا فیچر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ کا
स्टेटस का फीचर शुरू से ही इसके साथ नहीं था। बात इस तरह है कि 2017 को स्नैपचैट को कॉपी करते हुए व्हाट्सएप ने स्टेटस का फीचर, स्टोरी का फीचर इसके अंदर ऐड किया, जिसे इसके यूजर्स ने बहुत ही पसंद किया और ये अब व्हाट्सएप का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये सालाना $700 मिलियन हर साल कमाती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और हकायक व्हाट्सएप के बारे में और एक पूरी कहानी इसके फाउंडर के बारे में, जो हमें यकीन है कि शायद आप ना जानते हों। तो मिलते हैं इसी तरह के मजीद अच्छे फैक्ट्स और अच्छी वीडियोस के साथ दी वर्ल्ड के एक अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी की निशान के ऊपर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तासुरात का इजहार कमेंट सेक्शन में जाहिर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।